یعنی آپ نے اگر کل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر سے یا کسی اور ہینڈل سے یہ لکھ دیا کہ عمران خان پر ظلم ہو رہا ہے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت، تو آپ بھی نرغے میں آئیں گے اظہر صاحب؟ اور میں لکھوں گا، یہ میں آپ کے چینل میں لکھوں گا یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ اندازہ لگائیں، شاید یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ نہیں پڑھا یا ICC-PR نہیں پڑھا، آپ لوگوں نے خدا رہا یعنی کیا چاہتے ہیں، کیا ہیں آپ لوگ؟ عمران خان صاحب کے دور میں نا آن لائن رولز بنے تھے، آن لائن رولز پہ وہ میرا جسم میری مرضی والے بڑا شور ڈالتے تھے، میں کہتا یار اتنا کچھ تو نہ چلاؤ نا۔ اس وقت میرے خلاف اتنی کیمپین چلی ہے، یہ جو نون لیگ ہے، جو پیپلز پارٹی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ نہیں بھائی اتنا کریں جتنا اجازت دینی چاہیے۔ وہ آپ کو پتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے اور رولز سیٹ سائڈ کر دیے جس سے اطہر ملالہ صاحب نے، اور اپیل فائل کی FI نے۔ تو مریم اورنگزیب یہ موجودہ جو حکومت ہے، میں ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے واپس لی، اور پھر اب کیا، اب سب نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بلا کوشش کر کے دیکھ لی، ابھی تک پیکا نے کہ ٹیکے لگانے کے یعنی آپ نے اگر کل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر سے یا کسی اور ہینڈل سے یہ لکھ دیا کہ عمران خان پر ظلم ہو رہا ہے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت، تو آپ بھی نرغے میں آئیں گے اظہر صاحب؟ اور میں لکھوں گا، یہ میں آپ کے چینل میں لکھوں گا یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ اندازہ لگائیں، شاید یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ نہیں پڑھا یا ICC-PR نہیں پڑھا، آپ لوگوں نے خدا رہا یعنی کیا چاہتے ہیں، کیا ہیں آپ لوگ؟ آپ بات بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں قصور کس کا ہے کہ جو پردے کے پیچھے چیزیں تھی، یہ موجودہ حکومت نالائق ترین حکومت ہے، بالکل انہیں چاہیے تھا چیزوں کو اپنے تئیں لیتے، کنٹرول کرتے، انہوں نے تلوار کے دانے پہ لا کر تیسرے اداروں کو بٹھا دیا، جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے اس بات کو، مجھے سب سمپل سی مثال بتا دیں، ابھی آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر کیا ہوا، سہیل افریدی آیا ہوا، اور میں سندھ کی تعریف کروں گا پیپلز پارٹی کی، دیکھیے میں آپ کی تعریف کروں گا، آج آپ میرے شو میں دوسری بار پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں، آپ بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں طلحہ ایک بتاؤں، طلحہ میں بیسیکلی لیفٹ کا آدمی ہوں، اور پاکستان پیپلز، پاکستان میں لیفٹ کی جماعت پاکستان پیپلز، علیحدہ بات ہے کہ آج کل نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نظریات، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے نظریات پریویل کر رہے ہیں لیفٹ کی جماعت کی، لیکن دیکھیں قطرے کہیں نہ کہیں ہیں، وقت کم ہے اظہر صاحب، سوری وقت کم ہے۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، پیپلز پارٹی فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن میں ماننے والی جماعت ہے، آزادی اظہار رائے کی بات کرتی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں PTA کی ایڈوائزری ایک طریقے سے وارننگ ہے تمام ہمارے جین زیز، ہمارے الفاظ، ہمارے یوتھ جو کہ 14 کروڑ کی تعداد میں ہے پاکستان میں، ان کے لیے وارننگ ہے کہ آپ اپنے پیج سے مواد ہٹا دیں، آپ نے کسی کی بھی برائی کی آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ آپ کی رائے اس کے اوپر میڈم؟ طلحہ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز کا ایک تو جو چیز آتی ہے اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اس کا نیگیٹو پازیٹیو کسی قسم کے کوئی قوانین نہیں ہے۔ آپ یورپ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، دنیا کی ساری ڈیولپنگ کنٹریز میں چلے جائیں، ہر جگہ رولز ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، کسی کی بھی عزت کو تیل کرنے میں میں نہیں سمجھتی کہ منٹ لگتا ہے، اور کسی کے خلاف بھی بے بنیاد الزامات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اسپیشلی ویمنس ہیں، آپ کے جرنلسٹ ہیں، خواتین جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تو اس پہ قوانین تو بہت ضروری ہے۔ ویسے میڈم ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہیراسمنٹ کر رہے ہیں، میڈم سوری، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عزت دینے والا اور لینے والا اللہ ہے، تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں ان انسانوں سے؟ لیکن قرآن میں طلحہ صاحب، قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی پہ جھوٹے الزام اور بہتان نہ لگائیں، اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے نا میڈم کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو آواز اٹھائیں، ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو آواز اٹھائیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے، ایسا نہ لکھا ہوا کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو خاموش ہو جائیں۔ اگر ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ تو بالکل زیادتی کے خلاف آپ کے پاس ادارے بھی ہیں، کورٹس بھی ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ لیکن سوشل میڈیا کا بھی استعمال، میڈم سائبر کرائم کی 1 لاکھ سے زائد کمپلینٹس ہوئی ہیں پچھلے سال، صرف 25,000 پہ انکوائری ہوئی ہے۔ کمپلینٹس ہوتی ہیں لیکن کمپلینٹس کے لیے لا نہیں ہے، جو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہمارے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹ بناتا ہے، کوئی ہمارے نام سے فراڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں بدنام کر رہا ہوتا ہے جو ڈیفیم کرنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں بھی تو اپنی جگہ ہے نا۔ آپ قرآن کی بات کریں تو آپ جھوٹے الزامات اور بہتان کی کتنی سخت سزا ہے۔ بالکل نہیں، آپ یاد رکھیے گا ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں؟
انہوں نے کہا ہے بالکل नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए बुराई को देखिए आप दोनों मेहमानों ने अपनी राय दे दी है। अब्दुल्ला भाई सबर का मुजाहरा कर रहे थे, मैं अब्दुल्ला भाई की तरफ जाना चाहूंगा। अजहर साहब पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक, दिल से बुरा नहीं जानती चीजों को। बिल्कुल ठीक। अजहर साहब, अब्दुल्ला भाई आपकी राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारे नौजवानों से जुड़ा हुआ है, लेकर चल रही है। ठीक शायद मैडम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला ये भाई है कि देखें, जहां तक ताल्लुक है पेका एक्ट का, तो वो मेरे ख्याल में माजी के अंदर भी हुकूमतें जो हैं उसके ऊपर बात करती रहीं और सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज रही, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और पेका एक्ट जो है वो TLP के लिए ऊपर भी लागू हो गया और उस जमाने में भी किया गया, जैसे अजहर साहब फरमा रहे हैं। आई विश के उस टाइम पे भी ऐसी आवाज हम जरूर सुनते, अच्छा होता, लेकिन उस टाइम पे ये हुआ जो भी हुआ। बहरहाल क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लेने के लिए आपको सख्तियां भी करनी पड़ती हैं। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि दुनिया के अंदर जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेदरेग होना लगा तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे कवानीन जो है नाफिजुल अमल हुए, जैसा कह रही थी हमारी पार्टिसिपेंट, तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हैं कि दुनिया के अंदर शुतर बेमहार आज़ादी जो है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। हाउएवर आई एम अ स्ट्रॉन्ग, जो मतलब मैं इसके लिए जो है आवाज उठाता हूं कि अगर हमने जो है वो लोगों की आवाज बंद कर देनी है, बुरे को बुरा नहीं कहना और अच्छे को अच्छा नहीं कह सकते, तो फिर ये तो बहुत मेरे साथ मैं समझता हूँ ये ज्यादती और जुल्म है। लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान को इस पे कानून साजी करनी चाहिए, जो फायरवॉल हुई वो आपने देखा, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता साइबर क्राइम के ऊपर हुए, लेकिन अभी तक जो साइबर क्राइम के लोग हैं वो साइबर सिस्टम को समझते नहीं हैं, वो सिर्फ अफसर हैं और वो सिर्फ जो है वो वर्कर हैं, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हैं, उनको साइबर क्राइम की अलिफ बे उनमें से बहुत कम लोग हैं जो जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं जो इस चीज को समझ रखते हैं। तो वी नीड टू एजुकेट as well. अगर मैं अपने सियासी जज्बात का इजहार करूं और मैं कहूं कि मुझे पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा पसंद है, सोशल मीडिया पे जाकर लिखूं कि मुझे पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा पसंद है, PMLN से मुझे नफरत सी हो गई है, हालात मुल्क के अच्छे नहीं है, तो क्या मेरे पर भी केस बन जाएगा सर? लग तो यही रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में इस हद तक नहीं जाएगा मामला, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो आई विल बी द फर्स्ट मैन हु विल बी ऑन द स्ट्रीट्स अलोंग विद माय पार्टी मेंबर्स। तो ये गलत है जो गलत है, लेकिन जैसे अब आप देखें ग्राफिक वायलेशंस हैं, किसी को कुत्ता बना के उसके ऊपर किसी की तस्वीर लगाना, क्या ये जायज है? क्या जो है झूठी बातें लिखना, झूठी बातें, चाहे वो इमरान खान साहब के लिए हो, वो बिलावल साहब के लिए हो, वो जरदारी साहब के लिए हो, नवाज शरीफ साहब के लिए हो, वो मेरे लिए हो या तलहा जतोई साहब के लिए हो, वो गलत है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते और उन लोगों को सख्ती से मेरे ख्याल में आयरन हैंड से डील करना जरूरी है। हाँ, जो आजादी राय का मतलब और जो बदतमीजी और बदतहजीबी में एक बड़ा डेलिकेट फर्क हुआ करता है। बिल्कुल ठीक।